آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان کیا، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 سال تک خاموش دعوت دیتے رہے۔ 2 سال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں اعلانیہ دعوت دینا شروع کر دی۔ شروع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف توحید کی دعوت دیا کرتے تھے تو کفار اس چیز کو برداشت کر لیتے تھے۔ بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب توحید کے ساتھ ساتھ بتوں کے خلاف اور مشرکین مکہ کے خلاف جب دعوت دینا شروع کر دی تو کفار مکہ اس بات کو برداشت نہ کر سکے، تو انہوں نے مسلمانوں پر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مختلف قسم کے مظالم اور مصائب لانا شروع کر دیے، حتیٰ کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنے تنگ آ گئے تھے کہ قریش کے تمام قبائل نے آپس میں اس بات پر اتفاق کیا کہ ہم ایسا کرتے ہیں، ابو طالب کے پاس جاتے ہیں اور ابو طالب کو جا کر کہتے ہیں کہ قریش کا ایک خوبصورت نوجوان ہے جس کا نام تھا عمارہ بن وحید، کہ ہم یہ آپ کو دے دیتے ہیں، اس کے بدلے میں آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیجئے۔ جب وہ اس معاملے میں ابو طالب کے پاس گئے تو ابو طالب نے صاف صاف انکار کر دیا اور یہ کہہ دیا کہ میرے ہوتے ہوئے محمد کو کوئی بھی کچھ نہیں کہہ سکتا، اس کو کوئی بھی ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ اس کے بعد پھر مشرکین مکہ نے مسلمانوں پر مظالم اور بڑھا دیے، مسلمانوں پر مصائب اور بڑھا دیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعے کے بعد کفار کو مختلف قسم کے معجزات دکھانا شروع کیے، جس کے اندر شق کمر کا بھی واقعہ تھا، لیکن جنہوں نے ماننا تھا انہوں نے مان لیا، جنہوں نے انکار کرنا تھا وہ اس معجزے کے بعد بھی انہوں نے انکار کر دیا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان نہ لائے۔ جب مسلمانوں کے اوپر تکلیف زیادہ ہوتی جا رہی تھی، برداشت سے باہر ہوتی جا رہی تھی، تو چند صحابہ اکرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہجرت کی اجازت مانگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت معلوم ہوا کہ حبشہ کا جو بادشاہ ہے نجاشی، وہ نیک بادشاہ ہے، وہ کسی کو تنگ نہیں کرتا، وہ اپنے کام سے کام رکھتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 12 صحابہ اکرام اور ساتھ میں ہی 5 اور بعض روایات میں 7 خواتین کا تذکرہ ملتا ہے جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کی اجازت دے دی، اور ہجرت کرنے والوں میں سے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے، حضرت عبد الرحمن بن عوف بھی شامل تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا وہ بھی ان کے اندر شامل تھی۔ یہ حضرات رات کی تاریکی میں مکہ سے باہر گئے اور مکہ سے تقریباً 100 کلومیٹر کا پیدل سفر کر کر بحر قلزم میں پہنچے۔ وہاں جا کر 2 کشتیاں لے کر انہوں نے حبشہ کی طرف سفر کرنا شروع کر دیا۔ یہ حضرات حبشہ میں گئے، وہاں جا کر سکون اور اطمینان کے ساتھ زندگی گزارنا شروع کر دی، سکون کے ساتھ وہاں اللہ رب العزت کی عبادت کیا کرتے تھے۔ تو کافی عرصے بعد ان حضرات کو یہ معلوم ہوا کہ کفار مکہ نے مسلمانوں پر ظلم اور ستم ختم کر دیے ہیں، اب وہ مسلمانوں پر ظلم نہیں کرتے۔ تو ان حضرات نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم واپس مکہ کی طرف جاتے ہیں۔ جب یہ حضرات واپس مکہ آ گئے، آ کر دیکھا کفار نے تو پہلے سے زیادہ ظلم کرنا شروع کر دیے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خبر ملی کہ یہ حضرات واپس آ گئے ہیں اور کفار مکہ جو ہے وہ تو ظلم پہلے سے زیادہ انہوں نے کرنے شروع کر دیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حضرات کو واپس حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کی اجازت دے دی۔ تو اس وقت ان حضرات کے ساتھ اور بھی حضرات تھے، اور یہ کل 80 افراد تھے، اور ساتھ میں 17 خواتین تھیں جنہوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کرنا شروع کر دی۔ اب یہ ہجرت کرنا آسان نہیں تھی، کیونکہ جو کفار مکہ تھے وہ اس بات کی آڑ میں تھے اور بالکل دھیان میں تھے کہ ہم کسی طریقے سے بھی مسلمانوں کو مکہ سے باہر جانے نہیں دے سکتے، لیکن اللہ رب العزت کی مدد سے رات کی تاریکی میں پھر ان حضرات نے حبشہ کی طرف ہجرت کر دی۔ جب صبح کفار مکہ کو اس بات کی خبر پہنچی کہ مسلمانوں نے دوبارہ پھر حبشہ کی طرف ہجرت کر لی ہے، تو وہ غصے میں آ گئے، اور غصے میں آ کر انہوں نے مسلمانوں پر اور ظلم اور ستم کرنا شروع کر دیا، مسلمانوں پر مظالم کو بڑھا دیا۔ انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اپنا ایک وفد حبشہ بھیجتے ہیں نجاشی کے پاس، اور اس کے پاس وہ ہدیہ ہدایات لے کر جائیں گے، اور اس کو جا کر یہ عرض کریں گے کہ ہمارے قبیلے کے، ہمارے مکہ میں سے کچھ ساتھی جو ہے وہ بھاگ کر حبشہ میں آئے ہیں، ہم ان کو واپس اپنے ساتھ مکہ میں لے جانا چاہتے ہیں۔ جب یہ وفد حبشہ گیا، نجاشی سے ملاقات ہوئی، نجاشی کو بتایا کہ اس طرح ہمارے حضرات جو ہیں وہ آپ کی طرف آ گئے ہیں، ہم ان کو واپس مکہ لے جانا چاہتے ہیں۔ تو نجاشی نے کہا مجھے تو اس بات کی کوئی خبر نہیں ہے کہ اس طرح کوئی حضرات آئے ہیں۔ تو نجاشی نے کہا چلو میں ان کو بلواتا ہوں اور ان سے بلوا کے میں پتہ کرتا ہوں کہ وہ کس وجہ سے ادھر حبشہ میں آئے ہیں، انہوں نے کس وجہ سے مکہ سے ہجرت کی ہے۔
جب نجاشی نے ان حضرات کو بلایا اور ان سے پوچھا کہ آپ حبشہ کی طرف کیوں آئے ہو، تو مسلمانوں کی نمائندگی کرتے ہوئے حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے نجاشی، ہم پہلے اندھیروں میں تھے، کمزوروں پر ظلم کرنا ہی ہمارا رواج ہو گیا تھا، جہالت ہمارے اندر کوڑ کوڑ کر بری ہوئی تھی، زندہ بچیوں کو ہم دفنا دیا کرتے تھے، غیر اللہ کی عبادت ہم کیا کرتے تھے، تو آخر اللہ رب العزت نے ہمارے پاس ایک ایسی ہستی کو بھیجا جنہوں نے ہمیں اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے کے گئے، انہوں نے ہمیں حق کا راستہ دکھایا، انہوں نے ہمیں توحید کا راستہ دکھایا، ہم نے ان کی بات کو مانا اور ہم توحید کے راستے کی طرف چلے اور ہم نے اللہ رب العزت کی عبادت کرنا شروع کر دی اور ہم اندھیروں سے نکل کر روشنیوں کی طرف آگے۔ اسی وجہ سے کفار مکہ ہمارے اوپر ظلم و ستم کیا کرتے تھے، ہمیں سزا دیا کرتے تھے، ہمیں اللہ رب العزت کی عبادت نہیں کرنے دیا کرتے تھے، تو ہم اللہ کی عبادت کرنے کے لیے کہ ہم سکون اور اطمینان کے ساتھ اللہ کی عبادت کر سکے، اسی وجہ سے ہم نے مکہ سے ہجرت کر کر ہم لوگ حبشہ تشریف لے کر آئے۔ جب نجاشی نے یہ بات سنی اور سن کر بہت خوش ہوا۔ اب جو کفار مکہ کا وفد تھا، جب انہوں نے دیکھا کہ اس بات سے تو نجاشی نہیں مان رہا، لہذا ہم کوئی اور دو چلاتے ہیں، تو انہوں نے یہ نجاشی کو کہا کہ اے نجاشی، جو تمہارا عقیدہ ہے عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق، ان کا عقیدہ آپ کے عقیدے کے برخلاف ہے۔ تو نجاشی نے مسلمانوں سے پوچھا کہ آپ کا کیا عقیدہ ہے؟ اب مسلمان پریشان ہو گئے، اگر ہم سچ بتائیں گے تو نجاشی تو پھر ہمیں واپس مکہ کی طرف بھیج دے گا۔ تو حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اے نجاشی، عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق ہمارا وہی عقیدہ ہے جو ہمارے نبی کا عقیدہ ہے۔ تو نجاشی نے کہا کہ آپ کے نبی کا کیا عقیدہ ہے؟ اور جعفر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، وہ اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہے اور وہ حضرت مریم علیہ السلام کے پیٹ سے بغیر والد کے، یعنی کہ بغیر اپنے باپ کے وہ پیدا ہوئے اور اللہ نے ان کو اپنی طرف زندہ بلا لیا اور وہ روح اللہ ہے۔ جب حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے یہ بات کہی تو نجاشی سن کر بہت خوش ہوا اور نجاشی نے کہا کہ بالکل آپ نے حق کہا ہے، اور جو مشرکین مکہ کا وفد آیا تھا ان کو یہ کہہ دیا کہ اگر تم ان افراد کے بدلے میں مجھے پہاڑ کے برابر سونا بھی دے دو، پھر بھی میں ان کو تمہارے ساتھ واپس مکہ میں نہیں بھیجوں گا۔ تو نجاشی نے ان حضرات کو کہا، یعنی مسلمانوں کو کہا کہ تم سکون اور اطمینان کے ساتھ یہاں عبادت کرو، تمہیں یہاں کوئی نہیں روکے گا، کوئی تمہیں تنگ نہیں کرے گا۔ اس طرح مسلمانوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی اور مشرکین مکہ کے، کفار مکہ کے ظلم و ستم سے پناہ لی، اور یہ اسلام کی پہلی ہجرت تھی جو مسلمانوں نے دین کی خاطر، اسلام کی خاطر اپنے گھر بار کو چھوڑ کر حبشہ کی طرف ہجرت کی۔